بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ویورس, مائی نیم از شہزاد. اور ویورس, آج ہم انگلش بول چال کا سبق نمبر 47 سٹارٹ کر رہے ہیں, جس کے ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے 10 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتے ہیں. بیفور سٹارٹنگ دا لیسن نمبر 47 ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گا. اناؤنسمنٹ یہ ہے جی کہ یہ جو چینل ہے کوئز اینڈ کوئز, اس چینل میں جنرل نالج کے جو ہے وہ ایک سیریز شروع کی تھی, لیکن کسی وجہ سے اس کو کنٹینیو نہیں کر پا رہا. لیکن جو جنرل نالج ہے وہ بیسیکلی بذات خود ایک سمندر ہے. یعنی آپ اس کو آپ دیکھ لیں کہ اگر میں چند ٹاپکس آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کنٹریز, ہسٹری, جیوگرافی, سائنٹسٹ, سٹی ٹور, فیمس پیپل, اسپورٹس, میڈیکل, موویز, کمپیوٹر, ارتھ, جنرل ٹاپکس, ورلڈ ریکارڈز, ریلیجیس انفو, سائنس, یا اور بھی بے تحاشا ٹاپکس ہیں, تو ان کے اوپر, اور یہ جو ٹاپکس ہیں یہ اسپیشلی کن چیزوں کے لیے کارآمد ہیں؟ کمپٹیشن کے ایگزام, سی ایس ایس, پی سی ایس, اسکول, کالج, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے, پولیس, سول سروس, آرمی, جو یہ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو جوائن کرنے کے لیے, یا ہسٹری کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, سائنس, میڈیکل, یا اور بے تحاشا سبجیکٹ میں جہاں پہ جو ہے جنرل نالج کا استعمال ہے. اب جنرل نالج کا استعمال کا اگر میں آپ کو ایک بات میں اگر کہوں کہ جی جنرل نالج کا جو اصل یوز ہے وہ بچوں کے ذہن کو شارپ بناتا ہے. شارپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی میں اگزامپل یہ دوں کہ ایک بچے کو رٹا لگا کے ایک سبق یاد ہوتا ہے اور ایک دوسرا سمجھ کے کرتا ہے, تو وہ جو سمجھ کی جو اپروچ ہے وہ آپ جنرل نالج سے حاصل کرتے ہیں, کہ آپ کو ہزاروں قسم کی معلومات ہوتی ہے, وہ آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے, وہ آپ رٹا لگائے بغیر آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے. تو سیم یعنی ایم سی کیوز, فل ان دی بلینکس, ٹرو فالس, یا یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں, جب بچوں کا سلیبس اس شکل میں ہوگا تو وہ اس چیزوں کو اتنی آسانی سے یاد کر لیں گے کہ بچوں کو رٹا لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو میں اس چینل میں جو ہے وہ بچوں کے اور بڑی کلاسوں کے جو تقریباً سبجیکٹ ہیں, ان چیزوں کے علاوہ جو میں نے یہاں پہ سامنے آپ کو ڈسپلے کیے ہیں, بچوں کے سارے جو سلیبس ہیں ان کے جناب ایم سی کیوز بنانے لگا ہوں, ان کے ٹرو فالس بنانے لگا ہوں, وہ چاہے انگلش کے ہوں, چاہے وہ میتھ کے ہوں, چاہے وہ جنرل نالج کے. تو یہ چونکہ جنرل نالج ایک بذات خود بہت بڑا سبجیکٹ ہے, اس میں اگر آپ صرف کمپیوٹر کی بات کر لیں تو کمپیوٹر میں نہ ختم ہونے والا جنرل نالج ہے. تو یہ جو ساری کی ساری جنرل نالج ہے, اس کا ایک یعنی جو میں نے چیز بتائی ہے کہ بچوں کے ذہن کو شارپ بناتا ہے. یعنی آپ کھیل میں بچے کا سارا سلیبس ختم کر دیں گے. مثال کے طور پہ بچے کہتے ہیں جی ہمیں پاک اسٹڈی جو ہے مطالعہ پاکستان نہیں یاد ہوتا. میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس کو ایم سی کیوز میں ساری چیزیں یاد کروا سکتے ہیں. اس کو پہلے اسٹیپ میں یاد کروائیں, دوسرے اسٹیپ میں اس سے 2 چیزیں لکھوائیں, تیسری دفعہ وہ 10 لائنیں لکھے گا, چوتھی دفعہ وہ جو ہے وہ پورا سوال آپ کو لکھ کے دے دے گا. تو اس لیے جو ہے نا وہ جنرل نالج کی افادیت سے انکار نہیں ہے. تو جو یہی چیز ذہن میں رکھ کے بنا رہا ہوں یہ جو سیریز ہے, تو اس میں جو اس سیریز تک آپ جو ہے وہ کیسے پہنچیں گے. نمبر 1, آن لائن quizacademy.com پہ جائیں گے تو وہاں پہ جو معلومات دنیا کے نام سے ایک فائل پڑی ہوگی, تو سمپل وہ آپ کو اس چینل تک لے جائے گی, معلومات دنیا کے چینل پہ, یعنی ورلڈ جنرل نالج چینل کا نام ہے. تو یہ جو چینل ہے کوئز اینڈ کوئز, یہ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر دیا میں نے انگلش کے لیے, جو ہے وہ جس طرح ہم یہاں پہ یہ سیریز اور بھی آنے والی سیریز چل رہی ہیں. مثلا یہ جو سیریز ہم چلا رہے ہیں یہ بیسک سینٹینس کی ہے, اور آنے والے دنوں میں اس کا لیول 2 شروع کر رہا ہوں, پھر اس طرح لیول 3, لیول 4 اینڈ سو آن چلتا جائے گا. تو یہاں تک جو میں نے اس جنرل نالج کے متعلق بتانا تھا, باقی جو ساری کی ساری ڈسکشن یا ریلیونٹ ٹو جنرل نالج ہے وہ اسی چینل میں ہوں گی. تو لیٹ سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 47, اور اس کا ہمارا جو سینٹینس نمبر 1 ہے, اور اوور آل 381. مجھے تمہاری دوستی پر فخر ہے. مجھے تمہاری دوستی پر فخر ہے, یا مجھے تمہاری دوستی پر فخر تھا, مجھے تمہاری دوستی پر فخر ہوگا. تو اب 2 طرح سے یہ سینٹینس بنانے ہیں. ایک اس میں ناؤن اور پروناؤن کو چینج کریں, یعنی مجھے تمہاری دوستی پر فخر ہے, تمہیں میری دوستی پر فخر ہے, تمہیں میری دوستی پر فخر تھا, تمہیں میری دوستی پر فخر ہوگا.
اور ان کو زمانوں میں بھی چینج کر کے دیکھیں، اور ان کو جو ہے وہ پروناؤن، ناؤن اور ان کی لوکیشن چینج کر کے دیکھیں، تو ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں وہ چینج کر کے دیکھیں۔ تو گرامر کے حوالے سے جو ہے وہ ایک سیریز چل رہی ہے، اگر گرامر میں کوئی آپ کو پرابلم ہو تو ہماری گرامر سیریز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ سینٹینس یہ ہے جی، مجھے تمہاری دوستی پر فخر ہے۔ آئی ایم پراؤڈ آف یور فرینڈشپ، مجھے تمہاری دوستی پر فخر ہے، آئی ایم پراؤڈ آف یور فرینڈشپ۔ سینٹینس نمبر 2، سینٹینس نمبر 2 ہے جی ہمارا، میں ایک ہفتے بعد آپ کی کتاب واپس کر دوں گا، میں ایک ہفتے بعد آپ کی کتاب واپس کر دوں گا، میں ایک مہینے بعد آپ کا کمپیوٹر واپس کر دوں گا۔ یعنی جہاں پہ آپ نے ایک چیز کو لیا اور اس کو واپس کرنا ہے تو اس کے ریلیونٹ، یعنی میں آپ کو ایک ہفتے بعد واپس کر دوں گا یا ایک مہینے بعد واپس کر دوں گا، چاہے وہ اس کی کتاب کی جگہ کمپیوٹر، پین، جو چیزیں رکھ لیں، اور ٹائم ڈیوریشن میں ایک ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، 2 مہینے رکھ لیں۔ تو اس طرح جتنی سینٹینس بنائیں گے، پھر یہاں پہ ان کو بنائیں کہ میں ایک ہفتے بعد تمہاری کتاب واپس کر دی تھی، تو پریویس کوئی بات ہو رہی ہوگی۔ تو اس طرح جتنے بھی یہ سینٹینس ہیں ویورز، ان کو ان کے ٹینسز بھی چینج کرنا دیکھیں، اور ان کو ڈفرینٹ قسم کے سینیریو بنائیں۔ آپ کا لیول جو ہے وہ آٹومیٹکلی، یعنی ہم جو تقریباً 10 دن بعد ایک یہ سینٹینس تو چل رہے ہیں نا، اسی طرح کی ایک سیریز اور ہے جو لیول 2 پہ ہوگی، یہ لیول 1 اسے کنسیڈر کر لیں، اسی طرح ایک لیول 2 ہوگا، تو لیول 2 میں تھوڑا سا ایڈوانس چیزیں آئیں گی، اس طرح پھر لیول 2 کے ساتھ ساتھ جب لیول 3 شروع کریں گے اس میں مزید ایڈوانس چیزیں آئیں گی۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ انہی کو سینٹینسز کو ڈفرینٹ ٹینسز میں تبدیل کریں، تو آپ کا لیول جو ہے آف انڈرسٹینڈنگ بڑھتا جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں ایک ہفتے بعد آپ کی کتاب واپس کر دوں گا، آئی ول ریٹرن یور بک آفٹر 1 ویک، آئی ول ریٹرن یور بک آفٹر 1 ویک، میں تمہاری کتاب ایک ہفتے بعد واپس کر دوں گا۔ سینٹینس نمبر 3، سینٹینس نمبر 3 ہے جی، آپ جلدی میں کیوں ہو؟ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی آپ ایک تو ریزن پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جلدی میں کیوں ہو، تو وہ بتا سکتا ہے جی میں اس لیے جلدی میں ہوں، میری کلاس شروع ہونے والی ہے، میرا آفس کا ٹائم شروع ہونے والا ہے، یا جو بھی میں نے ایک کسی اپوائنٹمنٹ پہ جانا ہے۔ اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے جی آپ جلدی میں کیوں ہو، ریزن پوچھی جا رہی ہے، بھئی میں تو جلدی میں نہیں ہوں، آپ کیوں جلدی میں ہو؟ تو اس طرح کے 100 سینیریو ہو سکتے ہیں، تو ڈفرینٹ سینیریو کے اوپر بھی سینیریو کریٹ کرنا بھی سیکھیں کہ اس طرح کا سینیریو ہو سکتا ہے، اس طرح کا سینیریو ہو سکتا ہے، تو وہ سینیریو بیس جو سینٹینسز وہ بھی میں انشاءاللہ جلدی شروع کرنے والا ہوں۔ آپ جلدی میں کیوں ہو؟ وائی آر یو ان ہری، وائی یعنی کیوں، آر یو ان ہری، تم جلدی میں کیوں ہو؟ سینٹینس نمبر 4، سینٹینس نمبر 4 ہے جی ہمارا، آپ کی ہفتہ وار چھٹی کیسی گزری، آپ کی ہفتہ وار چھٹی کیسی گزری، یعنی آپ کی ہفتہ وار چھٹی کیسی گزری مین کہ آفٹر ورکنگ ایک چھٹی کا دن آتا ہے تو اس کو ہم ویکینڈ بولتے ہیں، تو اس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی وہ چھٹی کیسی گزری، ہاؤ واز یور ویکینڈ، ہاؤ واز یور ویکینڈ، آپ کی چھٹی کیسی گزری، یعنی وہ ہفتے والی جو ہفتے کے بعد ایک چھٹی آتی ہے۔ سینٹینس نمبر 5، سینٹینس نمبر 5 ہے جی، وہ دوپہر کے کھانے کے لیے آپ کو بلا رہا ہے، وہ دوپہر کے کھانے پر آپ کو بلا رہا ہے، یہ دعوت سامنے آ رہی ہے اور وہ دوپہر کے کھانے کے لیے آپ کو بلا رہا ہے۔ پاسبل یہ سینیریو بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اوپر والی منزل پہ ہے اور اس کو آوازیں دی جا رہی ہیں اور کوئی بندہ کہہ رہا ہے وہ دوپہر کے کھانے کے لیے آپ کو بلا رہا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو وہ کھانے پہ جو بلاتے ہیں، دوست، احباب، ریلیٹیوز جو کھانے پہ بلاتے ہیں، تو وہ فکرہ کیا بن سکتا ہے کہ وہ دوپہر کے کھانے پر آپ کو بلائیں گے، تو اس طرح کی سینٹینس آپ بنا سکتے ہیں۔ یعنی ایک سینٹینس کو پکڑ لیں، اس کے جتنے سینیریو ہو سکتی ہیں، جتنے تبدیلی ہو سکتی ہے، جتنی ٹینسز کی تبدیلی ہو سکتی ہے وہ آپ لکھیں، اور وہ جتنے لکھتے جائیں گے آپ کی لیول انشاءاللہ بڑھتا جائے گا۔ تو یہاں پہ کیا فکر ہے جی، وہ دوپہر کے کھانے کے لیے آپ کو بلا رہا ہے، ہی از کالنگ یو فار لنچ۔ سینٹینس نمبر 6، سینٹینس نمبر 6 ہے جی ہمارا،
آپ وہاں کب گئے تھے؟ پاسبل ہے کہ یہ ریزن ایک بندہ جانا چاہتا ہو تو اس سے پہلے کوئی اور چلا گیا ہو، تو وہ اس سے آپ پوچھ رہے ہیں جی آپ وہاں کب گئے تھے. ہو سکتا ہے وہ بھی ہو گیا آیا ہو، لیکن وہ کنفرم کر رہا ہو کہ آپ کب وہاں گئے تھے. وین ڈیڈ یو گو دیئر، وین ڈیڈ یو گو دیئر، آپ وہاں کب گئے تھے. آپ وہاں کب جائیں گے، آپ وہاں کب جاتے ہیں. تو ڈفرینٹ سینیریو ہیں. آپ کہاں وہاں جاتے ہیں پریزنٹ انڈیفینیٹ کا ہے، جائیں گے فیوچر انڈیفینیٹ ہے. تو آپ وہاں کب گئے تھے، وین ڈیڈ یو گو دیئر. سینٹینس نمبر 7، آپ ڈاکٹر کے پاس کب گئے تھے. آپ ڈاکٹر کے پاس آخری دفعہ کب گئے تھے، یا آپ ڈاکٹر کے پاس کب جائیں گے. آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تھا، آپ کو ڈاکٹر سے ٹائم لینا چاہیے تھا، آپ کو ڈاکٹر سے ٹائم لینا پڑے گا. تو یہ جو فکرہ ہے ایک، جب آپ ہاسپٹلائز کوئی داخل ہوتا ہے تو نرس یہاں پہ یہ بھی کویشچن کرتی ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس لاسٹ ٹائم کب آئے تھے، یا آپ کو ہسٹری جو ہے وہ پیشنٹ کی ہے. تو اس حوالے سے تو یہاں پہ پھر کیا فکرہ بنے گا، پچھلے فکرے سے ہی ریلیٹڈ ہے. وین ڈیڈ یو وزٹ دا ڈاکٹر، وین ڈیڈ یو وزٹ دا ڈاکٹر، یعنی آپ ڈاکٹر کے پاس کب گئے تھے. سینٹینس نمبر 8، سینٹینس نمبر 8 ہے جی ہمارا، کون سا پھول آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے. کون سا کمپیوٹر آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کون سی کار آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو جہاں پہ آپ کی جو لائکنیس کی جو ایکسٹریمنس ہے وہ آپ سے پوچھی جا رہی ہے کہ کون سی چیز آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کون سا گھر آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کون سا جو بھی آپ اس میں لگا لیں جی، کون سا پھول کی جگہ کون سا کمپیوٹر آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، یا کون سا رنگ آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، یا کون سا کمپیوٹر آپ کو سب سے زیادہ پسند نہیں ہے، یا جسے آپ کو جو آپ ڈس لائک کرتے ہیں. تو سینٹینس جیسے بنا لیں، کون سا پھول آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے. وچ فلاور ڈو یو لائک دا موسٹ، وچ فلاور ڈو یو لائک دا موسٹ، یعنی کون سا پھول آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے. وچ فلاور ڈو یو لائک دا موسٹ. سینٹینس نمبر 9، مجھے کچھ کام کرنے دو. لیٹ می ڈو سم ورک، مجھے کچھ کام کرنے دو. لیٹ می ڈو سم ورک. سینٹینس نمبر 10 اور آج کا جو ہے وہ 47 ایپیسوڈ کا لاسٹ سینٹینس، آپ یہاں کیا کرتے ہیں. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، آپ یہاں کیا کرتے تھے، آپ یہاں کیا کریں گے. وٹ ڈو یو ڈو ہیئر، آپ یہاں کیا کرتے ہیں. وٹ ڈو یو ڈو ہیئر، آپ یعنی یہاں پہ کیا کرتے ہیں. تو ویورز یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ آج کی 47 جو لیسن ہے وہ اختتام پہ آ رہا ہے. انگلش بول چال کا سبق نمبر 47. تو ہوپ کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، یعنی ایف یو لائک دس ویڈیو، تو آپ نے کیا کرنا ہے جی، اس کو کائنڈلی لائک کرنا ہے، اس کو سبسکرائب کر دیں. سبسکرائب کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا ایک چینل کا سبسکرائبر ہمارا بڑھ جائے گا، یعنی آپ کے ساتھ ہمارا ایک جو ہے وہ تعلق پکا ہو جائے گا. اور دوسرا، آپ اس کو کائنڈلی شیئر بھی کر دیجیے گا. اور مزید معلومات کے لیے آپ جو ہیں وہ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں onlinequizacademy.com، اور ہمارے فیس بک کے پیج کو لائک کر دیں جس کا نام ہے facebook.com/a+science academy. تو اگلی ایپیسوڈ، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، السلام علیکم.